نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري۔ اور فرعون بولا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ تو اے حامان، میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار۔ اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ ويوم القيامة لا ينصرون۔ اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر ہے، یعنی کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو کہتے، اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے، انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے دو جادو ہیں ایک دوسرے کے پشتی یعنی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ
الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين۔ اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کو ان کا اجر دو بالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کے غرضی یعنی چاہنے والے نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے۔ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمگار ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرزمین ہند پر اللہ تعالیٰ نے جن اولیاء کو پیدا فرمایا ہے ان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا سلطان المشائخ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ خلیفہ ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے نہایت بلند پایا بزرگ ہیں۔ آج ہم انہی کا ذکر پاک اپنے پروگرام میں کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت جناب سید محمد بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مبارک زندگی سے ہمیں سیکھتے ہوئے اچھا طریقہ، اچھا سلیقہ اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کس ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چل پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ ان کے نثار کوئی کیسے غنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب
دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہم دل کے ہم سے فقیر بھی اب میری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب میری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں ان کی مہم دل کے اور آنے دو یا ڈبو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی مہک دل کے میرے کریم سے اطراف کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ان کی مہم دل کے اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا جس آ گئے ہو جس آ گئے ہو سیک سے بٹھا دیے جس آ گئے ہو سیک سے بٹھا دیے ان کی مہک دل کے الجھے کھلا دیے
جس راہ چل گئے ہیں کوچے پسا دیے ان کی میں نے دل کے اونچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے کلام آپ نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سید بھی تھے. میں چاہوں گا راشد بھائی آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں، اور ان کا نام جیسے میں نے بتا دیا محمد تھا، کچھ مزید بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بر صغیر میں جن اولیاء کرام نے امت مسلمہ کو خصوصی فیض پہنچایا اور جن کی برکات سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا اور اسلامی جو خد و خال تھے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہوئے، ان میں ایک روشن نام حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ان کا اصل نام محمد تھا، ان کے والد صاحب کا نام احمد تھا، اور ان کے والد صاحب کے حوالے سے بھی مورخین نے ذکر کیا کہ وہ مادر ذات ولی تھے، یعنی پیدائش سے ہی گویا کہ ان کی ولایت کے اور ان کی برکات کا ظہور ہونے لگا. اور آپ نجیب الطرفین تھے، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب اور والدہ دونوں ہی سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو گویا کہ آپ نجیب الطرفین اور مجمع البحرین تھے. دونوں طرف سے آل رسول کا فیض پہنچا، اور آپ کے جو مقام و مرتبے کا معاملہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے کئی القابات کا بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو سلطان المشائخ بھی کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ بھی کہا جاتا ہے، محبوب الہی اور نظام الدین اولیاء کے نام سے بھی، لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، یعنی آپ کی ولادت کا جو سن ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 27 صفر المظفر 634 سن ہجری میں آپ کی دنیا میں ولادت ہوئی، اور ہند کا شہر جو بدایوں ہے وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے علاقے سے، محلے سے ہی جو اساتذہ وغیرہ تھے ان سے حاصل کی. جب آپ کی ظاہری عمر مبارک صرف 5 سال تھی، یعنی بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، کم سنی کا عالم ہوتا ہے بچہ، یعنی اس کا شعور مکمل بیدار بھی نہیں ہوتا، تو 5 سال کی عمر میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا وصال ہوا. اب اس کے بعد جو آپ کی ظاہری تربیت تھی، علمی تربیت تھی، جو پرورش کا معاملہ تھا، تمام تر ذمہ داریاں آپ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا پر آئیں. اور آپ دیکھیں کمال کی تربیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے کو کتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا. پھر جب 25 سال کی عمر ہوئی، آپ نوجوانی کے عالم میں تھے، تو والدہ محترمہ کے ساتھ آپ دہلی آ گئے، اور وہاں بھی علماء سے آپ نے اکتساب فیض کیا. اور یہ چیز جو تقریباً تمام، بلکہ تقریباً کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، جو اللہ کے سچے ولی ہیں انہوں نے علم کی راہ کو اپنایا ہے، شریعت کے ظاہری علوم سے آراستہ ہو کر ہی طریقت میں انہوں نے فیض پایا ہے. یعنی امام اہل سنت نے بھی اس موضوع پر پورا رسالہ تحریر کیا ہے، اور اس میں اولیاء کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ طریقت میں جو انکشافات ہوتے ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے کا گویا کہ ثمرہ اور نتیجہ اور انعام ہوتا ہے. تو اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے، یا جس کو آپ درس نظامی کہہ لیں، عالم کورس کہہ لیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف اساتذہ کرام سے وہ فیض لیا، اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد اب طریقت اور راہ سلوک میں جب آپ نے قدم رکھا تو اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ظاہری واسطہ بنایا. بہت عقیدت کا اور محبت کا ان دونوں ہستیوں میں ایک تعلق تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور مرشد کی اتباع اور پیروی کا کتنا زبردست ہمیں درس ملتا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں، کہ ولی کامل اور پھر وہ پیر طریقت ہو، اور جو پیر طریقت ہوتا ہے وہ شریعت ہی کی طرف بندے کو راغب کرتا ہے، کیونکہ پیر جو ہوتا ہے یہ اصل منزل نہیں ہوتا، یہ منزل تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے. جو صحیح العقیدہ، عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مرشد ہوتا ہے،
تو وہ اپنے مرید کو، اپنے سے وابستہ افراد کو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی کا درس دیتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ سے ملانے ہی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی ولایت شہرۂ آفاق ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتباع اور پیروی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا خوبصورت انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا صاحب نے مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو یاد کر لو۔ تو میں نے عرض کی کہ سیدی، میں اس کو یاد کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کوئی لفظی غلطی آئے اعراب وغیرہ کی تو اس کی تصحیح ہو جائے، آپ درست فرما دیں، تاکہ اس کو پھر درستگی کے ساتھ ہی یاد کیا جائے۔ تو بابا صاحب نے ان کو اجازت عطا فرمائی کہ جی آپ وہ پڑھیے۔ اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہ دعا کے کلمات پڑھے تو ایک مقام پر بابا صاحب نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھیں۔ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ خود بھی عالم تھے اور علوم شرعیہ سے، عربی گرامر وغیرہ سے واقف تھے، آپ فرماتے کہ جو اعراب میں پڑھ رہا تھا اس میں بھی معنی درست تھے، یعنی وہ کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن بابا صاحب نے جو فرمایا وہ بھی ایک معنی کا احتمال تھا، اس میں امکان موجود تھا۔ تو میں نے اسی کے مطابق پھر اپنے مرشد کے بتائے ہوئے اعراب کے مطابق اس دعا کو یاد کر کے ان کو سنا دیا۔ فرماتے کہ جب میں وہاں مجلس سے باہر آیا تو مجھے ایک بزرگ ملے، اور جب ان کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عربی دعا کے ایک مقام پر جہاں دو اعراب کا، دو تلفظ کا آپشن موجود تھا، آپشنل تھا وہ معاملہ، تو انہوں نے اپنی رائے اور اپنے اعراب کے بجائے اپنے مرشد کے بتائے ہوئے اعراب کو پریفر کیا، اس کو ترجیح دی۔ تو اس بزرگ نے بڑی ان کی تحسین فرمائی، یعنی ان کو سراہا کہ آپ نے ایک اچھا عمل کیا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بندے کے پاس دو رستے ہیں کہ دونوں رستوں کو اختیار کرنا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے شرعی، لیکن ایک رستے کی طرف جانے کا کوئی بزرگ کہہ رہا ہے تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کی اتباع میں برکت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر کامل بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے طریقت اور عقیدت کے اس کمال کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر علم نحو یعنی عربی گرامر کا امام سی وے بھی مجھے کہتا کہ یہ والا اعراب پڑھو، یعنی جو بابا صاحب نے اعراب بتایا تھا اس کے برخلاف، یعنی جو آپ خود پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں اگر علم نحو کا امام سی وے بھی مجھے اس اعراب کا کہے گا تو میں اس امام کی نہیں مانوں گا، اپنے مرشد کی مانوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مرشد کامل کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جتنے بھی اولیاء ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے اکابرین اور اپنے جو اسلاف ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں بھی ہمیں اس چیز کی تعلیم ملتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ رب ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تو اس کے لیے ایک معیار قرآن نے دیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کا، سچے لوگوں کا راستہ دکھا، ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور وہ قرآن کی آیات اور احادیث اس پر شاہد ہیں کہ جن پر رب تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں راشد بھائی نے ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیں مرشد کے انتخاب میں انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو۔ راشد بھائی اللہ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا یہ دعا راشد بھائی کے لیے اور بھی دیگر جی ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، ان کے دفعل ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، دعاؤں کا حریص ہونا، ناظرین کو بھی اللہ عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ حج کے لیے جائیں نا تو وہاں جب آپ مینا سے عرفات جاتے ہیں نا تو گاڑی کے اندر ایک مرشد ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اس کی جیکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مرشد، راہ دکھانے والا، ہاں راہ دکھانے والا، ٹھیک ہے۔ وہ مرشد بھی جو ہے وہ اگر صحیح مل جائے تو آپ وقت پر پہنچیں گے، سبحان اللہ، ورنہ پھر وہ جہاں جہاں مرشد جائے گا آپ کو بھی وہیں پر لے کر جائے گا۔ یہ اسی سال حج کی بات، مرشد مسکراہٹ کچھ واقعات کی طرف لے کے جا رہی، لگتا ہے کچھ جس طرح کے میں سنا واقعات، جی نہیں ہمارے ساتھ تلخ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، تو مرشد بہرحال صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے طریقت کا ہو چاہے راستے کا ہو، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ بہرحال وہ ہوا کیا، بات کے یاد آئی مجھے، ہم جب مینا سے عرفات آنا تھا تو جس بس میں مجھے بیٹھنا تھا اس بس کا معاملہ بڑا عجیب ہوا، وہ رش تھا تو میں نے اس پہ دھکم پیل سے بچنے کی کوشش کی اور میں اللہ کی رحمت سے بچ بھی گیا۔ اب کیا ہے راشد بھائی کہ وہ جو بس تھی ہماری، وہ اب میں
بڑی تیز سے چل کے آ رہا تھا اور بیگ جو ہے وہ میں نے پہنا ہوا تھا. تو بس جو ہے نا یہ سے یوں سمجھ لیں کہ یہ جس طرح ہمارے ہیں نا یہ دانیال بھائی یہ تو تھوڑا قریب ہے, یہ لے لیں یہ ہمارے اسٹوڈیو میں دوسرا سیٹ ہے نا راشد بھائی, وہ اس کی دیوار پر کیا ہے یوں سمجھ لیں آپ یہ بس وہاں کھڑی ہے اور میں کہاں ہوں یہاں ہوں. اب میں بھی چل رہا ہوں, ادھر سے میں چل رہا ہوں, وہاں سے گاڑی چل رہی ہے, بس چل رہی ہے. اچھا میں نے جو ہے دوڑ لگائی ہے, بس بھی کیا ہو گئی پیٹ اس میں بڑھا دی. وہ بھی تیز ہو گئی اور بالآخر اب میں پیچھے سے ہاتھ ہلا رہا ہوں وہ کر کر آ رہا, بل کون آواز تو ادھر سنے گا, یوں بس بارہ مجھے چھوڑ کر وہ چلی گئی. اچھا اس بس میں بھی ایک مرشد تھا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جی, اب میں دوسری بس میں مجھے انہوں نے بٹھا دیا, وہ وہاں پر تھے لوگ. ہم تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 8 بجے کے قریب 7:30 یا 8 بجے کے قریب ہم عرفات شریف میں وہ جو خیمہ تھا وہاں پہنچ گئے. اور وہ بس جو چھوٹی تھی نا وہ بس 12 بجے پہنچی عرفات شریف میں, 12 بجے, کم و بیش 4 گھنٹے لیٹ. آپ دیکھیں ہمارے سے 4 گھنٹے لیٹ, اور نکلے کب کے ہوئے ہیں, فجر اول وقت میں پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں. اللہ, یعنی آپ اندازہ لگا لیں پروکس 5 بجے کا لگا لیں, مجھے ٹائم ایگزیکٹ یاد نہیں, منہ اندھیرے, واہ سبحان اللہ. یہ آپ اپنی جو ہے نا وہ ایک صلاحیت کو استعمال فرما رہے ہیں, ماشاء اللہ بڑا پیارا لیا آپ نے. تو اپروکسیمیٹلی 5 بجے کے نکلے ہوئے, کتنے بجے آئے, 12 بجے 12 یا 12:30 بجے وہاں پر پہنچے. تو وہ کیا تھا, وہ میری جب بات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا یار وہ ہمارا جو مرشد تھا نا اس بیچارے کو خود رستہ معلوم نہیں تھا, تو وہ مرشد پتہ نہیں ہمیں کہاں کہاں گھماتا رہا ہے. یعنی وہ جہاں بھی لے جاتا تھا واپسی پر جدھر سے چلے ہوتے تھے نا وہیں پر لے آتا تھا. اللہ اکبر. تو بہرحال میں نے اس پر ان کو ایک بات کہی, وہ کیا جو میں نے بات کہی اس کو آپ چھوڑیں, لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مرشد بہرحال کیا ہونا چاہیے, اچھا ہی ہونا چاہیے, چاہے وہ راستہ بتانے والا ہے, دنیا کا راستہ بتانے والا ہے, یا چاہے وہ طریقت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا راستہ بتانے کے لیے ہم اگر اس کا انتخاب کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھا ہونا چاہیے, اور جو اس کے شرائط بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ سنی بھی ہو, فاسق مولن بھی نہ ہو, اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو, جڑا ہوا ہو. تو یہ 4 شرائط ہیں, یہ پائی جائیں گی تو پھر وہ پیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر پیر مرشد کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ بھلے اس کو مرشد بولتے رہیں, پھر آپ اس کو مرشد بول سکتے ہیں, مرشد بول سکتے ہیں. ہاں مرشد کہنے میں حرج نہیں. مرشد وہ ہوتا ہے جس کو راستہ, ہاں جس کو راستہ دکھائے جانے کی ضرورت ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں, مرشد. ٹھیک ہے, تو اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. بہرحال تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک عالم دین بھی تھے اور جید عالم دین تھے, یعنی آپ کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. اور یہ خود بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی عالم دین تھے. تو بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں سے پھر آپ نے جب فیض کو پایا اور ان کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنی رحمت کے, کرم کے اور دروازے جو ہے وہ کھولے, اور آج ہم اتنی جو ہے وہ اتنے ایئرز, اتنے سال بیتنے کے بعد بھی آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو مرشد کے انتخاب میں یاد رکھیں اس کا جامع شرائط ہونا ضرور دیکھ لیں. لوگ بڑے دھوکے کھا جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں. ایمان سے بھی گئے معاذ اللہ, یوں بھی ہوتا ہے, ایمان بھی داؤ پر لگ جاتا ہے اور مال بھی لٹ ہی رہا ہوتا ہے. اس پر بہت ساری باتیں ہیں. اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جعلی پیر. یہ جعلی پیر کب لفظ استعمال کرتے ہیں, جب لٹ جاتے ہیں نا تو پھر لفظ بولتے ہیں یہ جعلی پیر تھا. یہ پہلے کیا تھا, آنکھیں کھلی رکھنی ہے نا, آنکھیں کھلی رکھنی ہے. اور جو ان شرائط پہ پورا اترتا ہے, جو فاسق مولن نہیں ہے, جو خود اللہ کریم کی اطاعت کے راستے پر نہیں ہے, وہ آپ کو یاد خدا اور اطاعت خدا کا راستہ کیا بتائے گا, دکھائے گا. یعنی جن کی اپنی زندگی میں شریعت پر عمل نہیں ہے وہ آپ کو کیا شریعت مطہرہ پر عمل کروائے گا.
وہ آپ کو کیا اللہ رسول کی اتباع اور اطاعت کا سبق دے گا؟ ہمیں تو سبق کی یہ اولین سبق قرآن نے جو دیا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. اور مرشد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے رستے پر چلاتا ہے، لگاتا ہے. یہی کام ہے مرشد کا. اور مرشد کو لیا بھی اس لیے جاتا ہے، یہ بیعت ہوتی بھی اسی لیے ہے تاکہ ہدایات انسٹرکشنز جو ہے وہ ملتی نہیں اور بندہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا رہے. خالد بھائی دیکھیے قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اس راستے پر چلے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے. آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس میں مومنین کے راستوں کی طرف بھی رہنمائی ہے کہ جس راستے کی طرف تم اقتدا کرو گے تمہیں ہدایت ملنی ہے. اور کئی امور کو انجام دینے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مختلف طریقے ارشاد فرمائے ہیں. اگر ان طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے یا اختیار کرتے ہوئے بندہ رسول اللہ کے بتائے کے مطابق مومنین ہی کے طریقے پر رہتا ہے تو پھر اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ مومنین کا وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے اور یہ اسی پر چل رہا ہے. لیکن اگر یہ سب کو چھوڑ کر کہے یہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے، مجھے جو سمجھ میں آیا ہے نا یہ ایک یونیک چیز ہے اور اب میں اور یہی سب کچھ ہے اور یہی سب اور آج تک کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا. یعنی آپ دیکھیں صدیاں بیت گئیں، صدیوں سے امت جو ہے وہ نبی پاک کا جو فیض پایا ہوا ہے اس پر عمل کرتی آ رہی ہے، کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا، ہوا ہی نہیں لگی معاذ اللہ. آپ دیکھیں تو اب جو اس کو سمجھ میں آیا ہے نا وہ ہے غیر سبیل المؤمنین، وہ بھی مومنوں کا راستہ نہیں ہے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو بندے کو چاہیے کہ مومنین کاملین کے ساتھ ہو جائے اور اللہ والوں کے پاس جب بندہ جاتا ہے نا تو اللہ کا سبق سیکھنے کے لیے جاتا ہے. واہ واہ واہ. لیکن اگر اللہ کا سبق وہ اللہ والا جو بنا بیٹھا ہے وہی نہیں سکھا رہا اور الٹے سیدھے دعوے ہی کیے جا رہا ہے کہ ابھی محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، ابھی ساز کی زبان بند ہو جائے گی، اور اس طرح کے مختلف نعروں سے آپ دیکھیں تو شاید دیواریں وال چاکنگ سب سے زیادہ اب جو ہے وہ اسی کی نظر آتی ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. لیکن ظاہر ہے کہ کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تبھی تو اس کے نظارے زیادہ دکھ رہے ہیں. میں آپ کو خالد بھائی قرض کروں، یہ جو بات ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں، جی یہ نعرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ شیطان ہی ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کیسے میں عرض کرتا ہوں، آپ میری بات سنیں، آپ ڈیفائن کریں گے. جی بالکل، میں ڈیفائن بھی کرتا ہوں، اس کو ڈسکرائب بھی کرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یعنی کتنی غلط ڈاکٹرائن ہے یہ. یعنی جو محبوب کو آپ کے قدموں میں لا رہا ہے، محبوب تو سر پر بٹھانے کے لیے ہوتا ہے، تو جو محبوب کو آپ کے قدموں میں لا رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ غلط ہے تو کام جو ہے نا جو سر پہ رکھنے کا ہے، سر پہ بٹھانے کا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں میں بسانے کا ہے، اس کو کہاں پہ لا رہا ہے؟ اس کو قدموں میں لا رہا ہے. قدموں میں تو جوتا ہوتا ہے بھائی. ایک بات. نمبر 2، محبوب کیوں نہیں پاس آ رہا؟ محبوب اس لیے پاس نہیں آ رہا، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس جاؤں گا تو یہ قدموں میں ہی بٹھائے گا، نہیں بٹھانا، سر پہ بٹھائے تو چلو کوئی محبوب بھی جو ہے وہ آگے آ جائے. یہ صرف ایک بات کی بات ہے، یعنی آپ دیکھیں کتنی غلط بات ہے. یعنی جس کا کام بھی غلط ہے. آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، ملمہ کاری کرتے ہیں خالد بھائی، چیزوں کو ایک اچھی جو ہے وہ ان کی کوٹنگ کر کے، اچھی پیکنگ کر کے، بری چیز اچھی پیکنگ میں لوگ بیچ دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ دیکھیں ان کی کوٹنگ بھی بری ہے، جی ان کی پیکنگ بھی بری ہے، ان کے کام بھی برے ہیں، ان کے نعرے بھی برے ہیں، اور ان کا اپنا حال ہے وہ بھی برا ہی ہے. لیکن خواہشات نفس کے مطابق ہیں تو بھلے لگتے ہیں. اللہ بچائے.
یہ اللہ نعرے دیکھ کر ہی اسی کے اٹریکشن سے تو بندہ جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس میں بھی کام پورا نہیں ہوتا اس کا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جناب والا یہ جو پیر صاحب تھے یہ جعلی پیر تھے۔ تو اصل کی اور نقل کی ہمیں خود بھی پہچان تھی کہ نہیں، ہم بھی تو اس طرح کے بندے کے پاس اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے قریب نہیں ہوئے، ہم بھی تو نفسانی خواہشات کی وجہ سے قریب ہوئے۔ قرآن مجید نے نفسانی خواہشات کے حوالے سے ارشاد فرمایا لا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، اللہ اکبر، خواہشات کی پیروی مت کرنا، یہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کی راہ بھلا دیں گے۔ اب بندہ اللہ کی راہ بھول کر ہی تو پھر اس راستے پر چلتا ہے کہ محبوب میرے قدموں میں آ جائے۔ اور دنیا کی آپ جتنے سلوگنز دیکھ لیجئے اس طرح کے جو دیواروں پر لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک سلوگن ایسا جو آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے قریب لاتا ہو، نہ جی، کوئی ایسا نعرہ نہیں ملے گا۔ پھر بندہ اس طرح کے لوگوں کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اور پھر بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا جعلی لوگ بہت ہو گئے ہیں، یہ تو ہوتے ہی جعلی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہوتے ہی جعلی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے جو خواہشات اپنے دل میں پالی تھی نا وہ جعلی تھی، جس کی وجہ سے ہم جس دروازے پر پہنچے نا وہ بھی جعلی تھا، وہ بھی جعلی کا دروازہ تھا۔ واہ بھائی واہ، اگر ہمیں خود ہدایت مطلوب ہوتی اور ہم اہدنا الصراط المستقیم والی ہدایت پر چلتے تو وہی پھر بات ہوتی جو راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا پتہ بتانے والے یا ان کی شریعت و احکام کے طریقے پر جو صحیح طرح سے چلنا بتا رہا ہے اس کے دروازے پر جاتے۔ اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان 20 سال کی عمر میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو باوجود یہ کہ عالم ہیں لیکن بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تربیت فرماتے ہیں، پھر آپ کی روحانی جو مراحل کی یا درجات کی تکمیل ہے وہ فرماتے ہیں، اور جب وہ تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرماتے ہیں، اپنا خلیفہ خاص بھی بناتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی سخت گرمی کا عالم تھا، میں حضور شیخ المشائخ قبلہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو ایک سمندری سفر ہمیں درپیش تھا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ چلو سفر پر چلنا ہے، ہم سب روانہ ہوئے تو سخت گرمی تھی، جو باقی مریدین تھے وہ تو آرام کے لیے چلے گئے، خیراللہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ میں بابا صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑتا، پیر صاحب کو نہ جانے کب کیا ضرورت پیش آ جائے تو میں ان کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سوچ کر حاضر رہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ نظام الدین باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ آرام نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری غرض یہ تھی کہ جب وہ سب آرام کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں تاکہ کوئی معاملہ ہو تو آپ مجھے طلب فرما لیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضری سے محروم نہ رہوں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت تربیت فرمائی، اور تربیت فرماتے ہوئے جو دو بڑے پیارے کام ارشاد فرمائے وہ دونوں ہی اعمال پر ہیں۔ ارشاد فرمایا نظام الدین تم نے بہت بہتر کام کیا، جب تم دہلی پہنچنا نا تو پھر یہ دو کام مزید کرنا، ایک یہ کہ بیکار بیٹھے رہنا دیکھو کوئی بڑی بات نہیں، تم نے کرنے والے کام کرنے ہیں، اور وہ یہ ہے فرمایا روزہ صائم الدہر کی حیثیت سے اختیار کرنا، یعنی ہمیشہ روزے دار ہی رہو، دن کا تمہارا روزہ ہو۔ فرمایا باقی اعمال جو ہے وہ آدھے ہیں اور روزہ آدھا رستہ ہے، تو اس آدھے رستے کو تم مستقل اختیار کر لو، باقی اعمال کی طرف بھی لگے رہنا۔ خیر یہ نصیحت آپ نے فرمائی، سفر مکمل ہوا۔ کہتے ہیں جب ہم واپس پہنچے نا تو شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے بابا صاحب نے یہ سفر صرف آپ کے روحانی مراحل کی تکمیل کے لیے فرمایا کہ آپ کو سکھا دیں کیا کرنا ہے، آپ کو بتا دیں، آپ کو جو اللہ والوں کا ایک خاص انداز ہے اس میں آپ کی طبیعت کو ڈھال دیا جائے۔ پھر شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب علیہ رحمت کی اس نصیحت کے بعد میں نے ایسے ہی کیا کہ میں ہمیشہ روزے دار رہتا تھا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، جب اس طرح کے دروازوں پر آئیں
تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی معرفت، اس کی خوشنودی، اس کا راستہ بندے کو کیسے ملتا ہے؟ وہ ملتا ہے عبادت سے۔ جو بندہ پہلے ہی آپ کو عبادت سے عاری کر رہا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ عبادت ہی آپ کے گلے کی اتار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سر آپ کام کوئی نہیں کرنا، بس کیا کرنا ہے، یہ چند چیزیں میں دے رہا ہوں، ان کو فلاں جگہ دبانا ہے، وہ چند چیزیں وہاں دبی ہوئی ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا ہے، کچھ یوں سفر کرنا ہے، کچھ ایسے کرنا ہے، کچھ مخصوص عمل ہیں جو میں نہیں کرنے، لہٰذا مجھے اتنا اتنا پہنچا دینا پھر کام ہوگا۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جاؤ، تمہارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اور جب بندہ اس ڈگر پر آ جاتا ہے، اس رستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ والا بھی بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نگاہ عنایت، خاص نگاہ رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا پیاری گفتگو فرمائی ہے خالد بھائی آپ نے، اور مجھے اس سے امیر سنت یاد آئی گفتگو۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ شیخ طریقت امیر سنت کی زندگی کا ایک حصہ ہم نے دیکھا خالد بھائی، جو آپ نے روزے سے جو ہے گزارا ہے، یعنی مسلسل متواتر لگاتار روزہ، دن میں روزہ، ٹھیک ہے، اور جو ممنوع ایام ہیں ان کے علاوہ ایام تشریق ہیں، ان میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ وہ جو ممنوع دن ہیں ان کے علاوہ امیر سنت نے، یہ آپ کا ایک لمبے عرصے تک آپ کا معمول رہا ہے کہ آپ روزے جو ہے رکھتے رہیں، اور آج بھی یعنی ایک ذوف بھی ہے، عمر کا جو ہے وہ ایک معاملہ بھی ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ روزہ رکھنے کی حریص ہیں۔ یعنی آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ اس کا 12ویں شریف کے روزے کا، یعنی خود بھی نیت فرمائی اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ترغیب دلائی۔ یہ ترغیب کا تو سلسلہ جاری ہی ہے، جو آ رہے ہیں پوچھتے ہیں کون کون روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کا کہتے ہیں ان کے لیے سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ خالد بھائی مجھے یاد ہے کچھ اسلامی بھائی تھے، چند اسلامی بھائی میرے سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو یہ جب رات کا آخری پہر جب شروع ہوا تو امیر سنت نے فرمایا کون کون روزہ رکھے گا۔ اب جنہوں نے روزے کی نیت کی انہوں نے تو رکھیں گے روزہ۔ اب اتنے سارے اسلامی بھائیوں کے لیے پھر کیا ہوا جناب، بہرحال سحری کا بھی پھر انتظام اللہ کی رحمت سے یہ ہو گیا اور لوگوں نے جو ہے روزہ رکھا، اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ۔ اور خلیفہ میرے سنت کو آپ دیکھیں، یہ آپ کی شخصیت کا ایک پرتاؤ ہے، آپ کا بھی انداز یہ ہے، سفر ہے، حضر ہے، مطلب سفر میں ہے یا آپ عام جو ہے وہ رہ رہے ہیں، گھر پہ رہ رہے ہیں، آپ کا بھی ایک معمول ہے کہ آپ جو ہے وہ صوم داؤدی رکھتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ ہے اور ایک دن روزہ نہیں ہے، ایک دن روزہ ہے ایک دن روزہ نہیں ہے، اور اس روزے کا ایسا اخفاء ہے، ایک ہے نیکی کرنا اور ساتھ میں کیا ہے نیکی کو چھپانا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ بھی ایسا ہے کہ کمال ہے۔ آپ دیکھیں خالد بھائی، میں نے اگر روزہ رکھا ہوا ہو، آپ میرے سامنے پانی پی رہے ہیں یا شربت پی رہے ہیں، میں آپ کو یار خالد بھائی میرا روزہ ہے اور آپ شربت پی رہے ہیں، یوں روزہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، بندہ بول دیتا ہے، بتا دیتا ہے، بات ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ وقت بھولتا نہیں ہے، خلیفہ میرے سنت کے ساتھ جو ہے یہ سفر تھا اور لاہور جو ہے وہ جا رہے تھے، جو ہے وہ خلیفہ میرے سنت کے ساتھ میں جب سفر کرتے ہیں، اتنا لمبا سفر ہو تو بندہ ساتھ میں کچھ جو ہے نا وہ لے لیتا ہے کھانے کے لیے، بسکٹ ہے، یہ وہ اس طرح کے چپس وغیرہ بھی، تو یوں بھی وہ تھا سلسلے کار۔ اچھا، میں خلیفہ میرے سنت نے مہربانی فرمائی تھی مجھے بھی اپنے ساتھ کرسی پر جو ہے سیٹ پر مجھے بٹھایا ہوا تھا۔ اب میں کیا کر رہا ہوں، وہ پیچھے سے اسلام بھائی تھے، انہوں نے وہ چپس کا ایک پیکٹ مجھے دیا، میں نے کھولا، اب میں چپس جو ہے وہ کھا رہا ہوں، اور ساتھ میں خلیفہ میرے سنت کو صلاح بھی دے رہا ہوں، حضور آپ بھی کھا لیں، تو آپ نے یوں اشارہ ہاتھ سے کیا کہ آپ کھائیں۔ اچھا، اب میں کھا رہا ہوں، میں تو اپنے حساب سے جو ہے وہ کھا رہا ہوں اور جو ہے وہ سفر بھی گزرتا جا رہا ہے۔ یہ مجھے خالد بھائی افطار کے وقت پتا چلا کہ خلیفہ میرے سنت کا تو آج روزہ ہے، اللہ،
یعنی اپنے عمل سے یا اپنے زبان سے کسی بھی طرح آپ کو اظہار نہیں ہونے دیا انہوں نے، ظاہر میں نہیں رکھا ہوا ہے، ایسی بات ہے۔ اس میں احساس کتنا ہے؟ ہاں آپ دیکھیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا خلیفہ امیر سنت نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یوں کھاتا؟ ضرورت ہے قطعاً نہ کھاتا۔ مربت ہے، شرم ہے، حیا ہے، جی جی ساری چیزیں صحیح۔ ان کا ساتھ آتا ہے نا، قطعاً نہ کھاتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ اس کا تو نہیں، چلو یہ تو کھا سفر ہے تو ہو رہا ہے، یہ احساس بھی ہے، نیکی بھی ہے، نیکی کو چھپانا بھی ہے، اور دوسرے کا کیا ہے؟ احساس بھی ہے۔ یہ خلیفہ امیر سنت کی مبارک ذات ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بڑی لاجواب شخصیت ہے۔ آہا خالد بھائی، کرم کی انتہا ہے، کرم کی کیا ہے؟ انتہا۔ انتہا ہے۔ اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ انہیں، ان کی خدمت کرنے والا، انہیں خوش کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، آمین۔ آمین۔ اللہ والے نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور اچھے کاموں سے خوش ہوتے ہیں، اور اخلاق و کردار کو بہتر بنانے سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ دیکھیے جو انداز اللہ والوں کا ہے نا، قدر مشترک اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ عبادت ملے گی۔ عبادت ملے گی، بالکل۔ آپ دیکھیں ذکر ہو رہا ہے حضرت نظام پاک رحمت اللہ علیہ کا، حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا، نظام پاک کا ذکر ہو، حضرت بابا صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ذکر ہو رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اللہ والوں کا انداز چلتا آ رہا ہے عبادت کا، ریاضت کا، روزے کا، وہ آگے ہمیں امیر سنت کی شکل میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے خلیفہ امیر سنت کی صورت میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اور ہمیں یہ اپیل کر رہا ہے، ہمیں یہ اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی صرف دنیا پر ہی فوکس رکھا ہوا ہے، ذرا یہاں سے توجہ ہٹا کر، ہوٹلنگ سے توجہ ہٹا کر کوئی روزے کی طرف بھی اپنی بندہ جو ہے وہ توجہ لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ روزے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیر شریف کا روزہ رکھنا، ہر پیر کا روزہ رکھنا، یہ جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار نیک اعمال ہیں نا، ان میں سے ایک خاص نیک عمل ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف کا روزہ رکھا؟ اللہ اکبر۔ یعنی ہر ہفتے ہی حضور کا میلاد روزہ رکھ کے بھی منایا جائے، اس کی بھی یاد ہے نا اس میں؟ بالکل بالکل ٹھیک جی۔ وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، گویا کہ ہر ہفتے ہی کیا ہے؟ میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو جھنڈیاں لگا کر بھی میلاد منا رہے ہیں، لائٹیں لگا کر بھی میلاد منا رہے ہیں، نعرے لگا کر کے بھی میلاد منا رہے ہیں، شربت پلا کر بھی میلاد منا رہے ہیں، کھانے کھلا کر کے بھی میلاد منا رہے ہیں، اور روزے رکھ کر کے بھی میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ۔ یہاں پر ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا، بڑی عشق والی ہے، کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے اس عمل کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اہتمام فرماتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ذاک یوم ولدت، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، وفیہ انزل علیہ کما قال، اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا، یعنی آپ کا اعلان نبوت فرمانا یا نبوت کا ظاہر ہونا اس دن ہوا۔ اس حدیث پاک کے تحت کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مجتہد مطلق بھی اور عظیم امت کے محدث ہیں، اور امام بخاری جیسی شخصیات کے بھی اساتذہ در اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے فیہ ولدت، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی، تو پیر کے دن کو حضور علیہ السلام کے میلاد سے نسبت ہوئی، تو امام مالک فرماتے ہیں یہ تمام ہفتے کے دنوں میں افضلیت رکھتا ہے۔ ورنہ عموماً جمعہ جو ہے اس کے احادیث میں بھی فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اس کو سید الایام کہا جاتا ہے، لیکن ایک جہت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہونے کی وجہ سے، میلاد کی نسبت ہونے کی وجہ سے، امام مالک کا موقف یہ ہے کہ پیر کا دن افضل ہے۔ گویا کہ یوں کہ بقیہ دن جو ہیں، جمعہ ہوا، ہفتہ ہوا، وہ ہیں جو حضور کے صدقے ملے ہیں، اور یہ دن وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں ملی۔ دنیا میں خاص سبب یعنی میلاد سے تعلق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی ولادت سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ دن افضل ہے گا۔ اچھا سلمان بھائی، قبلہ امیر علیہ سنت کا ذکر اور روزوں کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک تو خود بھی آپ نے بھی کہا کہ میلاد مناتے ہیں روزہ رکھ کر، قبلہ امیر علیہ سنت روزہ رکھ کر بھی اور روزہ رکھوا کر بھی، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ ایک عادت رہی ہے اور ایک ترغیب رہی ہے، دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ ترغیب تو ہے ہی ہے، لیکن بالخصوص جو روزہ رکھتے ہیں نا، آپ ان پر بڑی خصوصی شفقتیں فرماتے رہیں اور فرماتے ہیں۔ اور دور طالب علم میں آپ کو بھی شاید کئی واقعات یاد ہوں اس طرح کے، کہ کئی موقعوں پر جب اس ٹائم پہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حالانکہ وہ کوئی اتنا اہتمام بھی نہیں ہوتا، روزہ رکھنا ہے، میری تو سحری کا انتظام ہے، آپ میں سے کسی نے رکھنا ہے، اگر اس بات میں ہوتا تو پھر ان کے لیے بر وقت انتظام کیا جاتا، سحری کا اہتمام کیا جاتا۔ جب پھر یہ بھی رہی ترغیب بالخصوص ماہ رجب المرجب اور شعبان کے رمضان کی آمد سے پہلے ہی یہ مسلسل روزوں کا ایک سلسلہ رہے، تو طلباء کرام کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء کو خصوصی ترغیب بھی دلاتے رہے اور شفقتیں بھی رہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ اس ہمارے زمانہ طالب علمی میں جب طلباء کرام روزے رکھتے، کئی ایسے بھی مواقع رہے سلمان بھائی کہ امیر علیہ سنت ملک میں تشریف فرما نہیں ہے، لیکن روزے رکھنے والوں کی فہرست کو طلب کیا کہ کس کس نے رمضان سے پہلے شعبان اور رجب کے مکمل روزے رکھے ہیں، وہ فہرست بارگاہ امیر علیہ سنت میں جاتی اور آپ جو ہے ان کے لیے تحائف بھی عطا فرماتے کہ ترغیب کے یار انہوں نے روزے رکھیں، شفقتوں سے نوازنا اور ترغیب کے ساتھ ساتھ تاکہ آگے بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ مرحبا راشد بھائی، کیا خوب بات کی، مجھے تو جامعۃ المدینہ کا دور یاد آ گیا، بس اسی طرف میں آپ کو لے جا رہا تھا کہ بہت سارے واقعات ہر پیر کو ہم جو ہے وہ راشد بھائی ایک تعداد تھی طلباء کی جو روزے رکھتی تھی، اور صبح صبح جناب علی دہی بھی ملتا تھا خالد بھائی، حالانکہ عام ناشتے میں جو ناشتہ کرتے تھے ان کو دہی نہیں ملتا تھا، لیکن روزہ رکھنے والوں کے لیے کیا ہوتا تھا، دہی کا انتظام ہے، اور روٹی جو ملتی تھی فریش بالکل تازی روٹی اللہ جو ہے نا وہ روزہ رکھنے والوں کو ملتی تھی، یعنی ادھر تندور سے نکل رہی ہے کہ وہاں سے مل رہی ہے، وہ یہاں پک رہی ہوتی تھی، یہاں آ رہی ہوتی تھی۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تھا انہوں نے وہ ناشتے کے وقت کرنا تھا، تو یقیناً کچھ نہ کچھ وقت اس پر لگ چکا ہو جاتا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سلسلہ کار تھا، اور پھر جب افطار ہوتی تھی تو ایسے دسترخوان لگتا تھا، سبحان اللہ، شربت بھی ہوتا تھا، فروٹ بھی ہوتا تھا، اور امیر سنت کا اثر کے بعد بیان سنتے تھے، بیان سننے کے بعد آڈیو بیان آپ کا سنتے تھے، کسی خاص موضوع پر وہ بیان ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی تھی، دعائے افطار ہوتی تھی، اور پھر الحمدللہ یوں افطار کا سلسلہ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں جو ہے وہ بیٹھ کر کے بھی ہم نے جو ہے افطاریاں کی، یعنی تعلیم کے ساتھ تربیت، تعلیم یہ حسین امتزاج دعوت اسلامی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جامعۃ المدینہ ہو یا دیگر ادارے ہوں، پیر کے دن کے روزے کی اہمیت یہ بھی سکھائی اور بتائی جا رہی ہے، جنہوں نے آگے عالم دین بننا ہے ان کو، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ اولیاء کا فیضان ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، عبادت کی طرف ہمارا جو ہے وہ دھیان لگ جائے۔ حضرت سلطان المشائخ، حضرت شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا اثر آپ کے کردار میں، اخلاق میں کیسا ہوا، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائے طارق بھائی۔ سلمان بھائی، اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوا، حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ذکر خیر ہوا۔ تو اللہ والوں کا ایک یہ خصوصی انداز رہا کہ یہ جو مخلوق الہی ہے، جو خلق ہے، ان سے بھی ان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ان کے واقعات میں لکھا ہے، یعنی جو آپ نے تربیت اپنے مرشد سے لی، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے جو تربیت کی، اس کے کیسے اثرات ملے کہ ایک موقع پر ایک شخص تھا جسے آپ تحائف بھیجا کرتے تھے، اچھا حالانکہ وہ شخص تھا جو آپ کے خلاف جو ہے وہ برے الفاظ کہتا، آپ کی غیبت کرتا، برائی کرتا تھا، آپ اسے تحائف در تحائف دیتے رہے، تو بالآخر اس شخص کی خاتون نے، اس کی زوجہ نے کہا کہ کچھ شرم کرو بھائی، کچھ حیا کرو، وہ شخص، وہ ہستی جو تمہیں تحائف سے نواز رہی ہے، تم انہی کی برائیاں کر رہے ہو، تو اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ۔ جب کچھ آر دلائی گئی، کچھ یوں سمجھے کہ ترغیب دلائی گئی، وہ اپنے اس عمل سے رک گیا۔ یہاں اس برائی کے عمل سے رکنا تھا، وہاں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے وہ جو تحائف کا سلسلہ تھا اس کو موقوف کر دیا۔ ابھی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضرت بڑا عجیب انداز دیکھا، کل تک جب تک آپ کی برائی کر رہے تھے تب آپ نواز رہے تھے، آج آپ کے جو ہے وہ سمجھے کہ برائی کرنے کے سلسلے کو، آپ کی غیبت کرنے کو چھوڑا ہے، اور اب وہ تحائف کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے۔
یعنی جب آپ کو برا کہا تب تک تو ملتا رہا اور اب یہ موقوف ہو گیا. آپ نے بڑی پیاری بات نیکی کی دعوت کے طور پر ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ کل تک جب تم غیبت کر رہے تھے, ہماری برائی کر رہے تھے, تو اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے تھے, تو ہم تحائف تمہیں اس سبب سے دے رہے تھے کہ تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو. اب چونکہ تم نے وہ سلسلہ موقوف کر دیا ہے تو لہٰذا ہمارا سلسلہ بھی یہ موقوف ہو گیا. تو یہ ایک نیکی کی دعوت کا انداز تھا بزرگوں کا, اور وہ جو انہوں نے اپنے بڑوں سے تربیت لی. یعنی یوں سمجھے کہ ہو تو یہ سکتا تھا کہ آپ جوابی کارروائی کرتے, یعنی آپ سامنے والے کی طرف سے برائی کا سلسلہ ہے, مگر آپ کی طرف سے جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر کے بجائے اینٹ کا جواب گویا کہ آپ ہیروں سے دے رہے تھے. یعنی وہ برائی کر رہا ہے, وہ آپ کے خلاف کر رہا ہے, مگر آپ اسے نوازتے جا رہے ہیں, اور پھر بالآخر اسے اس نیکی کی طرف لے ہی آئے آپ کے اس عمل کے سبب ہی. اور اس انفرادی کوشش کو ہی, اسے انفرادی کوشش ہی کہیں, اس نیکی کی دعوت اور اس انداز سے وہ شخص متاثر ہوا اور اس نے اس سلسلے کو موقوف کیا. اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالآخر پھر اسے مزید جو ہے وہ نیکی کی ترغیب دی, نیکی کی رغبت دلائی کہ بھائی برائی کرنے والا جو ہے, کسی کی غیبت کرنے والا, جو قرآن و حدیث میں بیان موجود ہے, یہ دوسرے کو اپنی نیکیاں دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسلمان کی غیبت کرنے سے بچیں, کہ مسلمان کی غیبت کرنا یہ نقصان والا عمل ہے, اپنی نیکیاں آپ اس کے سپرد کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, بزرگوں کی اس سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, حسن اخلاق, اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نیکیوں کا ہم سبب بنے, اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. کچھ کال شامل کرتے ہیں جی, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی کل آگ صلی علیہ کہتے کہتے میں عمر بن عطفان سے میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, مرحبا. جی ایک کلام اگر سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ عمر بھائی سامنے تشریف فرمائیں. مدینے کے والی مدینے بلا لو, کہ پیغام لے جا فضا جاتے جاتے. کیا بات ہے, مرحبا, کیا بات ہے. جی سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا, عمر بھائی سے درخواست ہے کلام سنا دیں. ماشاءاللہ. جی نعت خان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیے گا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. واہ واہ, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. واہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام, اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام ہے. جی آئے ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی کال شامل کرتے ہیں. یہ نعت خواں صاحب سے فرمائش یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں. عمر بھائی کچھ کلام آپ بھی سنائیں تحت اللفظ. میں نے کہا چلے ماہ فاخر, ربیع الاخر, اور کچھ ذکر عبد القادر. سبحان سبحان اللہ. اللہ. جی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا
دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے میرا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سا سے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، حضور سا سے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا، نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا، تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی، تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے
रंग नूर से रोशन मदीना सारा है, जो रंग नूर से रोशन मदीना सारा है, खुदा ने आका तुम्हारे लिए संवारा है, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं। सुना है हमने मदीना बहुत ही प्यारा है, बुलावा मेरे सरकार हो मदीने का, बुलावा मेरे सरकार हो मदीने का, बुलावा मेरे सरकार हो मदीने का, समर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हमें भी अदब हाज़िरी जो है वो नसीब फरमाए और ज़ौक़ और शौक़ वाली हाज़िरी अल्लाह अता फरमाए। हम हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ का ज़िक्र आज कर रहे हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। और मैं चाहूँगा तारिक भाई आप ये बयान फरमाएं कि मखलूक़ खुदा के साथ आपका एक अंदाज़ कैसा था, गुरबा के साथ, परेशान हालों के साथ हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही का क्या अंदाज़ था, कुछ इसको बयान फरमाएं। सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ज़िंदगी है, जिस तरह दीगर औलिया और अल्लाह वालों की, बुज़ुर्गों की इल्म दीन सीखने सिखाने में गुज़री, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी इल्म दीन सीखने सिखाने में और इसी के साथ इबादत, रियाज़त, मुजाहिदा, लोगों की तरबियत, इस्लाह नफ्स और लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, इसी के साथ साथ तक़वा और परहेज़गारी, सखावत, ईसार, ये सारी खूबियों के साथ साथ बड़ा ही अच्छा एक अखलाक का आपका सिलसिला था, हुस्न अखलाक के आप मालिक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जो सुन्नत करीमा है हुस्न अखलाक, ये आपकी ज़ात में थी। एक वाक़या ग़ीबत से मुतालिक जो अर्ज़ किया, उसमें भी आपकी हुस्न अखलाक का इज़हार होता है कि अगला बुराई कर रहा है मगर आप उसे नवाज रहे हैं। इसी तरह एक और शख्स के बारे में कि वो भी हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से अदावत रखता था और दुश्मनी रखता था। इस दुश्मनी और अदावत के सबब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आपके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करता था, आपकी बुराइयाँ करता रहता, और करना ऐसा हुआ कि उसका इंतकाल हो गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके जनाजे में तशरीफ़ ले गए और उसके इंतकाल के बाद इसके जनाजे में तशरीफ़ ले गए। जब तदफीन हो गई, तदफीन के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब उसी शख्स को जो आपकी बुराइयाँ करता था दुआओं से नवाजना शुरू कर दिया। दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इस शख्स ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इस शख्स ने जो कुछ भी कहा या मेरे साथ जो कुछ भी बुरा किया, मैंने इसको मुआफ़ किया और मेरे सबब से तू इसको अजाब में मुब्तला ना फरमा। अल्लाहु अकबर। कि अब वो शख्स जो आपको बुरा भला कहता रहा, उसके लिए दुआ गो रहे हैं कि या अल्लाह, जो इसने मेरी बुराइयां की, मुझे बुरा भला कहा, जो मेरी गीबतें की, इसके सबब इसे अजाब में मुब्तला ना करना, इसकी पकड़ ना करना, बल्कि इसे बख्श दे और इसको बख्शिश वालों में, और जिनको तू मुआफ़ करता है इसे मुआफ़ी से नवाज दे। यानी अपने हुकूक को मुआफ़ करने के लिए, यानी एक तो आप कह देते कि मैंने इसे अपने हक मुआफ़ किए, इस कहने पर ही काफ़ी था, मगर रब की बारगाह में दुआ गो भी है कि या अल्लाह, इसने मेरी हक तलफियाँ की हैं, इसने मुझे बुरा भला कहा है, मौला तू इस पर रहम फरमा, करम फरमा और इस बंदे को बख्श दे और इसे, इसकी इन खताओं को जो इसने मेरी बुराइयां की, इन्हें मुआफ़ फरमा। और इसी तरह एक और शख्स के बारे में है जो कि दौलतमंद था, सौदागर था, ये आपका शदीद दुश्मन था। एक रोज़ जो है उसके हाथ में शराब का कासा था, शराब का प्याला था। वो सरे राह उसने देखा कि सामने हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्हें देखते ही आप
جب سامنے دیکھا تو انہوں نے انگلی سے منع فرمایا. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارے سے منع کیا کہ اس سے باز آ جا, یہ برا عمل ہے, اس سے باز آ جا. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نظروں سے اوجھل ہو گئے, دکھائی نہ دیے. اس کہنے کا ایسا اثر پڑا, وہ شخص جو آپ کے مخالف تھا, دشمن تھا, مگر اس نیکی کی دعوت اللہ والے کا اشارہ ہو گیا, اشارے سے منع کیا ہے کہ نہیں, تاکہ اللہ والوں کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ کایا ہی پلٹ دیتے ہیں اور دنیا ہی بدل دیتے ہیں اور دنیا کو دل کو زیر و زبر کر دیتے ہیں. اس اشارے کا کرنا تھا, اس نے وہ شراب کے پیالے کو اور اس شراب کو چھوڑا, توبہ کی اور اپنے اس عمل سے باز آ گیا. ان سے جو عداوت تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اور جو اللہ کی نافرمانی یہ کر رہا تھا اس سے بھی یہ باز آ گیا. تو اہل اللہ کا یہ انداز رہا ہے کہ یہ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. ان تینوں واقعات میں جو پہلے بیان ہوا یہ, اور تیسرا واقعہ, حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اس اچھے انداز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر لے کر آئے, اور پھر ایسا نیکیوں پہ لگایا کہ انہیں اس نیک راہ کا کر کے رکھ دیا. الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم بھی برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹال دیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, اور اس میں ایک بڑا مزہ ہے اور اس میں بڑا ایک دل کا اطمینان ہے اور چین ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. خالد بھائی, احساس جو ہے وہ کسی کا, یہ اگر ہم دیکھیں حضرت سلطان المشائخ کی زندگی میں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی میں, تو یہ کیسے نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ. احساس تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار سے بھی نظر آتا ہے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملفوظات میں بھی اپنے اس کو بیان فرماتے. جب گفتگو کرتے اور لوگوں کو درس دیتے تو پھر بتاتے کہ کسی کا احساس کرنا کتنا ضروری ہے. ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی لوگوں کا دل رکھنے کی قیمت ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنا, ان پر کیا گزر رہی ہے, جس کو کم کہتے ہیں نا کہ اس کی جگہ اپنے آپ کو بندہ کھڑا کر کے دیکھے, یہ احساس سے ہی ہوتا ہے. اور جن میں احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صوفیہ کی مجلس سجی ہوئی تھی, اور کیونکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک وقت بڑی تنگی ترسی کا گزرا ہے. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ کا جو لنگر خانہ تھا, اس لنگر خانے میں روزانہ جو صرف ہانڈی میں کھانے میں نمک استعمال ہوتا نا, وہ نمک 73 من ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایسی برکت ہوئی اور اتنا زیادہ نمک لگتا تھا, تو سوچئے کہ کھانا کتنا ہوتا ہوگا, لنگر کتنا پکتا ہوگا, اور کتنے لوگ اس سے سیراب ہوتے ہوں گے. اب اس بات کو آپ مزید دیکھیے تو لوگوں نے نا یوں بات کرنا شروع کی کہ حضرت کے مزے, اتنی فراوانی ہے, مال و دولت ہے, سب کچھ ہے, تو لوگوں پر کیا گزر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان پر کرم کیا ہوا ہے. دونوں بڑے مختلف حال ہیں. یہ بڑے فارغ البال ہیں تو اور فارغ الباطن بھی ہیں, اہل و عیال کا بھی ان کو کچھ غم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی رنجشوں سے کیسے آزاد کر رکھا ہے کہ بے تحاشا نعمتیں ان کے سامنے ہیں. ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے پاس آتا ہے اور اپنے رنج و غم کی شکایت کرتا ہے نا, کہتے ہیں وہ میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں, وہ یوں محسوس کرتا ہوں کہ گویا وہ اس پر صدمے نہیں آ کے پڑے بلکہ مجھ پر آ کر پڑے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص انتہائی سخت دل ہے جس پر اس کے مسلمان بھائی کے غم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ اثر لینے والے تھے اور یہ لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنے والے تھے, اور پھر یوں نہیں کہ اثر لیا تو صرف سر جھکایا, لیکن جب وہ ایک تانتا بندھا ہوا ہے نا خدمت گاروں کا بھی اور خانقاہ میں مریدین کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو بیچارے مالی طور پر پریشان حال ہیں اور بارگاہ میں آ کر سوالات کرتے ہیں, حاجت مند ہیں, تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ لوگوں کے ذمے پر اس بات کو لگاتے کہ یہ حاجت مند ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے, ان کی پریشانیاں دور کی جائے, اور جس طرح سے ممکن ہوتا ہے. ایک تو عمل یہ کہ لوگوں کو لگا دیا ان کی خدمتیں پوری کرنے پہ, جو امیر مریدین ہیں ان کو کام بانٹ دیا کہ یہ کرنا ہے, تمہارا بھائی ہے, اس کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس غم کو اپنے دل پر محسوس کرتے, ان کے لیے دعائیں کرتے,
اور کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ کی مجلس کے حالات بیان کیے گئے تو اس میں لکھا کہ لوگ اپنا غم بیان کرتے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہوتے، اس کا غم سن کر اپنے دل کو جلاتے، اپنے آپ کو گرایا کرتے تھے۔ اور یہ ہے لوگوں کا غم محسوس کرنا۔ بشر کے دل میں اگر وہ کسی نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسان جو پیدا کیے گئے ہیں اس میں ایک حکمت رب العالمین کی یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا درد سمجھیں، ایک دوسرے کی فکر کریں، اور صرف فکر کرنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کی فکروں کو دور کرنا، یہ بھی اہل اللہ کا بڑا زبردست کام رہا ہے۔ اور یہ اپنے مکمل اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اور مکمل اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی دستگیری بھی فرماتے، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے کی سبیل بھی کرتے، اور درد مندوں کے درد کا مداوع بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ مرحبا، اللہ ہمیں بھی یہ خوبصورت اخلاق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا تو کم از کم کر ہی سکتے ہیں، آج اگر سوچیں کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال اور احساس کرنے والا بنائے، اور ان کے دکھ درد اور تکلیفیں اللہ ہمیں دور کرنے والا بنائے۔ کسی کو پریشان کر دینا، کسی کو جو ہے وہ زندگی اس کے لیے تنگ کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو عافیت دے دیں، کسی کو آپ سے راحت ملے، آپ سے فائدہ ملے، آپ سے خیر ملے، آپ سے بھلائی ملے، آپ سے تعاون ملے، آپ کی شفقت ملے، آپ کی طرف سے حوصلہ ملے، آپ کی طرف سے ڈھارس ملے، تسلی مل جائے۔ یہ کام کے کام ہیں، اللہ ہمیں یہ کرنے والا بنائے۔ اور یہ حضرت سلطان المشائخ کی سیرت، آپ کا کردار، یہ ہمیں جو ہے وہ بابانگ دہل پکار پکار کر یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، محبوب خدا کے جو سچے غلام ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ امیر آدمی ہے یا یہ صاحب منصب آدمی ہے تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کریں گے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو تو مطلب ذلیل ہی کر دیں گے؟ کچھ اس حوالے سے فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ولایت کے شعبے میں ہیں اور اولیاء کی فہرست میں آپ کا ایک نام ہے، تو اولیاء کرام میں ایک چیز اور ایک وصف جو ہمیں تمام ہی اولیاء کی سیرت میں مشترک نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا داروں سے، مال اور مالداروں سے بے رغبت رہنا۔ یعنی مخلوق سے جو پیار ہے وہ صرف رب تبارک و تعالی سے نسبت کے اعتبار سے کہ یہ رب تبارک و تعالی کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے مہربانی کا معاملہ کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ابھارنے والا معاملہ ہے۔ اور ایک جو مسلمان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ جس کی تعلیمات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، وہ اسی کے مطابق پھر اپنے تعلقات رکھتے ہیں۔ دنیاوی جاہ و عشمت، مال منصب اور نام و نمود کو یہ اولیاء کرام گویا کہ خاطر میں نہیں لاتے۔ بس اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے فضل اور اس کی نعمت کے نیاز مند ہوتے ہیں، اور دنیا والوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یعنی بے نیازی دنیا والوں سے، بے رغبتی، یہ ہمیں اولیاء کا خاصا نظر آتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ سلطان علاء الدین خلجی اس وقت کا ایک حکمران تھا، تو اس نے آپ کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہونا چاہتا ہے، آپ اجازت عطا فرمائیں۔ تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیغام بھجوایا کہ میں آپ کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں، اور غیبت میں یعنی کسی بندے کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا بھی اثر رکھتی ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ملاقات سے گویا کہ آپ نے انکار فرما دیا، ورنہ اگر حکمران اور بادشاہ کوئی بڑا بندہ خود آفر کرے کہ بلا نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں خود آؤں گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ تو ہماری چاندی ہو گئی یا عید ہے آج۔ بہرحال یہ دنیا سے بے رغبتی کے مالداروں سے اور دنیا داروں سے دور رہنا ہے۔ صحیح۔ اب جب اس نے مزید اصرار کیا اس سلطان نے کہ نہیں مجھے حاضر ہونا ہے، تو اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس بندہ ضعیف کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر وہ سلطان میرے گھر آئے گا، وہ ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے چلا جاؤں گا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو دل کی گویا کہ یہ مخلوق سے استغنا عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے اپنے گویا کہ کردار کا، اپنے اخلاق کا گویا کہ وہ سودا نہیں کرتے، بلکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اولیاء کے اسی وصف کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اولیاء امت کو کس طرح نصیب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
تعال اللہ استغنا تیرے در کے گداؤں کا، تعال اللہ استغنا تیرے در کے گداؤں کا، کہ ان کو آر فر و شوکت صاحب کرانی ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کیسی شان ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے در کے جو گدا اور غلام ہیں وہ دنیا داروں اور اہل ثروت سے گویا کہ بے نیاز ہیں، بے رغبت ہیں، اور کسی بڑے منصب والے کے ساتھ رہنا، اس کی ہم نشینی میں رہنا، اور جو دنیاوی جاہ و حشمت اور کر و فر ہوتا ہے، اولیاء اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، غریبوں سے پیار کرنے والے ہیں اور شفقت اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اور مجھے خالد بھائی یہاں خلیفہ امیر سنت کی ایک اور بات یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم سندھ کے ایک علاقے میں تھے، یہ جن دنوں سیلاب آیا تھا تو آپ نے جو ہے وہ خبر گیری کے لیے ایک سفر فرمایا، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول کی جو ہے وہ امداد بھی فرمائی، ان میں جو ہے وہ رقم بھی تقسیم کی، اور دعوت اسلامی کے FGRF کے تحت جو کام ہو رہے تھے ان کا آپ نے ایک جائزہ بھی لیا مختلف جگہوں پر جا کر کے۔ تو رستے میں خالد بھائی ایک جگہ پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ گاڑی رکی، تو ایک بھیک مانگنے والا تھا، بچہ تھا، تو وہ گاڑی کی طرف جو ہے نا وہ لپکا۔ اچھا، وہ گاڑی کی طرف جب وہ لپکا تو یعنی آپ کو سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، تو بارہ وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے ادھر پیچھے سے وہ جو ہے وہ آ گئے۔ اچھا، ان کے پاس ظاہر سی بات ہے اسلحہ اور گن ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ تو واقعی جینوئن میں بھیک مانگنے والا ہی تھا، بچہ تھا، تو وہ اس کو دیکھ کے نا، سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر، اس کی بندوق کو دیکھ کر وہ کیا ہو گیا، سہم گیا۔ خلیفہ امیر سنت گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ کی سارا کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ بچہ جو ہے نا یہ سہم گیا ہے، ڈر گیا ہے، اور اس کو جی، اور اس کو یوں کرنے کی، اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ تو مجھے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو حارسین ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ سمجھایا ہوا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ پہلی مرتبہ سفر میں جو ہے وہ آئے ہیں تو ان کو غالباً انسٹرکشنز وہ نہیں ملی، تو اب خلیفہ امیر سنت نے فرمایا یہ بچہ، اس کا دل جو ہے وہ سہم گیا ہے، ڈر گیا ہے، اس کو خوش کرنا چاہیے۔ آپ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اشارہ کیا، اس بچے کو جو ہے وہ بلا کے اس کے سر پر شفقت سے جو ہے وہ ہاتھ پھیرا، اور اس کو کچھ پیسے بھی عطا فرمائے، یعنی خوش کر دیا اسے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو محسوس بھی کرنا، اور پھر اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا، ایک اقدام بھی کرنا، ایک قدم اٹھانا، یہ بھی خلیفہ امیر سنت کی مبارک زندگی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کے حوالے سے مجھے آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ کام ہے، اور اس کو اگر یوں جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے آسانی اور راحت کی صورت جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ تو یہ انداز ہے اللہ والوں کا۔ آپ دیکھیں سلطان المشائخ کا ذکر ہو رہا ہے اور خلیفہ امیر سنت کی کیا ہے، یاد آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا ایک جس سے بولے انداز ہے جو اللہ کی رحمت سے امیر سنت نے بھی اپنایا ہے، اور امیر سنت کی خاص کرم نوازی سے آپ کے شہزادے خلیفہ امیر سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا دامت قدم القدسیہ نے بھی اس کو اپنایا ہے، اور لوگوں کو بھی انہی اندازوں کے اپنانے کا درس اور سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ درس اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں کا خیال کریں، اور کس کس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آئیے آپ کو ویڈیو پیکیج دکھائے دیتے ہیں۔ اتنی مہنگائی میں بھی ہوٹلوں کا رش کم نہیں ہوتا، اور ایک بل 10,000 15,000 20,000 فیملی یا تو 25-30 ہزار کے بل یہ ہوٹل کے بنتے ہیں۔ ایسی اچھا یہ وہ ہوٹلوں کے میں بیان کر رہا ہوں جن کے باہر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو ویٹنگ کرنی ہے کہ آپ کی باری گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ اندر میں رش بہت ہے نا، یہ مالدار لوگ ہی ہوتے ہیں، غریب آدمی تو بیچاروں کو یہاں تو مطلب ایسے حالات ہیں کہ اس کی سیلری 20-30 ہزار روپے، سادہ کی ذات پیٹ نہیں بھر رہا تو وہ مال کھانے کہاں جائیں گے بیچارے۔ مگر ایسے ہیں حضور، لاکھوں ہیں جی ہاں بیچارے، یہ جو مطلب جو اس طرح مطلب کہ جن کو ہے ان کے پاس مال اللہ پاک نے دیا ہے، تو اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی کوئی مدد یا خدمت کر دیں، کوئی ایسی آپ کی طرف سے کوئی ایسی نسبت والا فگر مل جائے اور کوئی ایسا تحریک چل جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں اگر جس سے کہ جو یہ
خرچے جو کرتے ہیں یہ اگر زیادہ نہ بھی دیں تو اگر کچھ گھرانے فکس کر لیں، سپوز کرو کہ 12 غریبوں کے گھرانے انہوں نے فکس کر لیے کہ یہ کم از کم 12 گھرانے 12 مہینے تک ان کے گھروں پر 12 ہزار روپے پیش کر دیے جائیں. تنخواہیں سچی بات ہے کہ کم ہے، سمجھے. یہاں تک میں تو سنتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ سے زیادہ بجلی کا بل آ جاتا ہے. یہ کرے کہاں جائے کہاں بیچارہ یار. تو ہمت کریں اور غریبوں کے تو 12 گھر، اور یہ تو میں نے 12ویں شریف کی نسبت سے جو کچھ فگر دی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ جتنا کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ دیں. 12 کیوں یار، 12 گھرانے کیوں، 112 گھرانے کریں. اور اس میں ہم سادات کرام کو میں تو فوکس کرتا ہوں. سادات کرام یوں ایمانی رشتے سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایکچولی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سے بڑے ہیں. سید جو ہم سے بڑا ہے، ظاہر ہے کہ ہم کتنے بھی آگے نکل جائیں لیکن آل رسول تو نہیں بن سکتے رہے، ان کے قدموں تک تو پہنچنے سے رہے. تو اس لیے مطلب سادات کرام کو آپ فوکس کریں کہ اگر کوئی سے غریب سیدوں کی بھی کمی نہیں ہے، بہت ہے. تو اگر یہ مل جاتے ہیں تو فرسٹ ان کو آپ اور نظرہ نہ دیں، اور دیں مٹھی بند رکھیں. یہ سیلفیاں بنا کر پیش کر رہے ہیں، سمجھے، یہ نہیں. چپ چاپ ان کا پردہ بھی آپ نے رکھنا ہے. اور کہ میں نے فلاں کو دیا، فلاں کو اتنے عرصے سے دے رہا ہوں، یہ ہوشیاریاں مت کریں. میں نے جو درخواست کی اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں. اگر پیغامات آنے شروع ہو گئے نا کہ ہم 12 کی کفالت کریں گے، اس طرح 12 کی خدمت، کفالت تو کیا کریں گے. 12 سعادات کرام کے تعلق سے کی خدمت کے لیے مجھے ایک پیغام آیا ہے. سبحان اللہ. میرے ماں باپ کے حصہ صاحب ادھر کی کروا دو نا یار. ایک تیری ماں کی طرف سے، ایک 12 ماہ تک 12 ہزار 12 سیدوں کو، ایک تیرے باپ کی طرف سے. انشاءاللہ میرے ماں باپ پر کرم ہوگا، مجھ پر کرم ہوا تو میں انشاءاللہ ان کو جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ. اگر مجھ پر کرم ہوا، مجھے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. انشاءاللہ ہو جائے گا. ہو گیا ایصال ثواب کے لیے ہو گیا. آپ کے والدین کے تعلق سے ایک اسلامی بھائی نے بھی مطلب کہ نیت کی ہوئی ہے، اور جو جنہوں نے بھی یہ 12 سعادت کرام کے تعلق سے، تو آپ نے ان کے لیے بھی فرمایا تھا کہ وہ اپنے میرے والدین کی ایصال ثواب کے، تو ان کی طرف سے بھی پیغام آ چکا ہے. بھائی کا دو طرف سے ہو چکا ہے. 12 2 ڈبل دیں گے، مطلب 2 اسلامی والے الگ الگ ہیں. اللہ ان کو میرے کہے کی لاج رکھ لے کہ میں ان کو، مجھ پر کرم ہو جائے بس. مجھے نہیں پتا میری کیا ہوگا، خفیہ تدبیر میرے لیے کیا ہے. کہ مجھ پر کرم ہو گیا تو میں انشاءاللہ ان دونوں کو، ان کے ماں باپ سمیت، خاندان سمیت جنت میں لے جاؤں گا. اب اس معاملے میں جو بھی کر رہے ہیں ان جو بھی کرے سب کے لیے میری یہ دعا ہے. شاید ان کے صدقے، سیدوں کے طفیل ماہ میلاد کے صدقے مجھ گناہگار پر کرم ہو جائے. ورنہ خدا کی قسم اپنے عمل پر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے ہی نہیں. عمل ہی نہیں ہے اخلاص والا کہ جس پر بندہ اعتماد کے رب کی رحمت پر نظر ہے. میلاد والے مصطفیٰ پر، ان کی شفاعت پر، رحمت پر، کرم پر نظر ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں، خالی دامن، خالی دامن، خالی دامن. اللہ پاک رحمت کرتے ہیں. یا اللہ کرم کرتے، بے حساب بخش دے. آمین. تو بخش بے حساب کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کے بارے میں ہم نے آج الحمدللہ پروگرام کے اندر گفتگو کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا دربار شریف دہلی ہند میں ہے، جو مرجع خاص و عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حضرت خواجہ محبوب الہی کے صدقے میں اللہ ہماری دین و دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، یہ سارے دور فرما کر ہمیں خوشی اور عافیت و سلامتی سے اللہ نحال فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك नया दिन है सुबह फिर आई है देखो लबों पर जिक्र खुदा जिक्र आका खुले आँख सल्ली अला कहते कहते